بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ رخ جتوئی قتل کیس، انتظار قتل کیس اور اب مصطفیٰ قتل کیس۔ کراچی کے ضلع ساؤتھ کے اوپر ایک بدنما داغ ہے کہ وہاں پر ایسے بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں جو پورے ملک میں خاص طور پہ والدین کا دل دہلا دیتے ہیں۔ ضلع ساؤتھ میں رہتا ہوں، ڈیفنس کے اندر ہی میری رہائش، اور ایک والد کی حیثیت سے مجھے بھی تشویش ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، آخر کیسے اس علاقے کے اندر منشیات فروشی کا وہ نیٹ ورک چلتا تھا کہ جس میں کہیں پر ارمغان اور کہیں پر مصطفیٰ کسی نہ کسی صورت کے اندر انوالو تھے۔ سب کچھ ہوتا رہا، منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، کال سینٹر بھی چلتا رہا، اتنے زیادہ 30 40 گارڈ رکھے جاتے رہے اور گارڈ ماضی میں قتل بھی کرتے رہے۔ یہ تمام صورتحال ہوتی رہی، پولیس کہاں تھی؟ تفتیش کا نظام آخر تب حرکت میں کیوں آیا کہ جب معاملات کے اوپر برف پڑ چکی تھی؟ کیا معاملات تھے؟ کیس کے اس پہلو کے اوپر بات کریں گے کہ جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر صرف سنسنی خیزی ہو رہی ہے اور بات نہیں ہو رہی۔ میرٹ کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نیاز کھوسہ صاحب، سابق SSP ہیں، کراچی میں بڑے طویل عرصے تک ڈیوٹیز انجام دیتے رہے اور خاص طور پر اس ضلع کے تحقیقاتی افسر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک وقت میں 36 سے زائد جو ہے وہ افسران کی ٹیم ہوا کرتی تھی، انویسٹیگیشن کے تھانے آیا کرتے تھے۔ ضلع ساؤتھ وہی علاقہ ہے، میں کراچی سے باہر رہنے والوں کو بتاؤں کہ جہاں پر جو ہے وہ یہ تمام کیسز ہوتے رہے، جس میں شاہ رخ جتوئی کیس بھی تھا، انتظار کیس بھی تھا، اور مصطفیٰ ارمغان کیس بھی ہے، اور کراچی کے اندر ڈیفنس کلفٹن بھی اسی علاقے کے اندر آتا ہے۔ کھوسہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ساتھ ساتھ جنید شاہ صاحب میرے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں، ہمارے کورٹس کور کرتے ہیں، یہ کیس بھی کور کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیسز کو بھی کور کرتے رہے، آپ کا بھی شکریہ۔ میرے ساتھ عبید شاہ صاحب موجود ہیں، یہ کیس بھی کور کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے دیگر کیسز جن کا میں نے حوالہ دیا جو ضلع ساؤتھ کے اندر خاص طور پر ہوتے رہے، اس کو بھی کور کر رہے ہیں۔ عبید شاہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ کھوسہ صاحب، آپ سے ابتدا کروں گا۔ میں آپ کی تحریر مستقل دیکھ رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر تفتیش کا نظام بر وقت حرکت میں آ جائے تو بہت سارے معاملات جو کیس کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں، کیس کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں، کیس کے اوپر گرد اور مٹی ڈالنے کا سبب بنتے ہیں، اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کل کی بات کریں، ہفتے کے دن کی بات کریں، تو ہفتے کے روز ہم نے وہ ٹکرز بھی چلتے ہوئے دیکھے جس میں پتہ لگا کہ جی لاش دیر سے ریکور ہوئی ہے، دیر سے ملی ہے، لہٰذا قتل پہلے ہوا، قتل بعد میں ہوا، یعنی کہ آگ لگانے سے پہلے ہوا کہ بعد میں ہوا، اس کا تعین کرنا ہی مشکل ہے۔ تو سر، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفتیش کے معاملے میں بھی اگر ڈیلے کیا جائے تو جس طریقے سے ہم انصاف کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تو تفتیش کے معاملے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے سر؟ بالکل جناب، بالکل جیسے آپ نے فرمایا، بالکل اسی طرح کا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو گولی لگ جائے، اس کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو، اسی وقت اس ہاسپٹل میں لے جانا ہو، اور دیکھیں اس وقت ایسے موقعوں پہ جو ایمبولینس ہے وہ اسی لیے ایجاد کی گئی ہے، سائرن اسی لیے ہے۔ باہر ملکوں میں، باہر کے ملکوں میں ایون ایمبولینس کے لیے ٹریک الگ ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ایسا انسیڈنٹ کوئی بھی ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ اگلے بندے کو آپ اس کو ہاسپٹل پہنچا کے اس کا علاج کریں۔ سیم انویسٹیگیشن بھی سیم تھنگ ہے۔ جب بھی آپ کو کیس کوئی ملتا ہے یا ہمیں کیس کوئی ملتا ہے تو ہمارا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اس میں وہ پیش رفت کریں اور اس میں ملزمان کو پکڑیں۔ اور سر، اگر اس اسپیسیفک کیس کی بات کریں، جو مصطفیٰ کیس ہے، اس کی اسپیسیفک بات کریں تو ناقص نظام تفتیش، کیونکہ سر آپ خود بھی جو ہے وہ ساؤتھ کے اندر ڈیوٹیز انجام دے چکے ہیں جہاں پر یہ کیس ہوئے، اور اس سے پہلے بھی بدنام زمانہ کیس ہم کہیں کہ شاہ رخ جتوئی کیس، اور پھر جو ہے وہ انتظار کیس، اور اس طرح کے معاملات ڈیفنس کے اندر پارٹیوں میں جھگڑا، منشیات فروشی، بچوں کا آئس اور اس کے اوپر لگ جانا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا، طارق دھارجو صاحب اس وقت SSP انویسٹیگیشن ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ڈیفنس میں اس وقت آئس اور اس طرح کے نشے ہو رہے ہیں، کیونکہ تازہ ایک کیس ہوا تھا، مرید عباس قتل کیس، ایک اینکر کا قتل کیس ہوا تھا، اور وہ بھی واقعہ ڈیفنس میں ہی ہوا تھا، وہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا۔ اس کے اندر بھی کئی پہلو تھے، ڈبل شاہ کا پہلو بھی تھا کہ پیسوں کے معاملات بھی تھے، اور بھی بہت سارے پہلو اس کے اندر آئے تھے۔ تو سر، یہ جو ساؤتھ ہے خاص طور پر، وہاں پر جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور پھر وہاں پر انویسٹیگیشن کا تاخیر سے حرکت میں آنا، اس نے اس کیس کو کتنا متاثر کیا؟ اگر اسپیسیفک کیس کی بات کریں جناب، جیسے اس کیس کی بات چل رہی ہے، اس کیس کا جو بڑا غرق ہوا ہے، وہ بڑا غرق ویٹنس خراب ہوئی ہے، بڑا غرق ہوا ہے، ڈیلے ہوا ہے، یا ان کی جو مصطفیٰ کی والدہ اتنے عرصے بیچاری پھرتی رہی،
وہ کیس خراب ہی انویسٹیگیشن نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن جب ایف آئی آر رجسٹر ہوئی کہ ایف آئی آر رجسٹر میں کوئی ڈیلے نہیں ہے. 6 تاریخ کو مصطفیٰ کا اغوا ہوا ہے, 7 تاریخ کو یہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے رات کو 10 بجے. ایف آئی آر میں کوئی ڈیلے نہیں ہے, لیکن 7 تاریخ کو یہ سارا وقوع وہاں بلوچستان میں ہو چکا تھا. وہاں گاڑی جل چکی تھی, یہ ملزمان واپس آ چکے تھے اور یہاں اسکردو جانے کی تیاری کر رہے تھے. اگر یہ ابتدا جو انویسٹیگیشن کی جو نہ کرنے کی جو ابتدا ہے نا, وہ جتنی ریسپانسبلٹی ساؤتھ پولیس کی ہے, سیم اتنی ریسپانسبلٹی, اس سے زیادہ ریسپانسبلٹی جو بلوچستان پولیس کی بھی ہے. کیونکہ بلوچستان پولیس کے پاس جب گاڑی مل گئی, اور میرے پاس وہ ویڈیو ہے جس میں اس کا تفتیشی افسر جو اس کو جو گاڑی کو چیک کر رہا ہے بلوچستان میں, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس گاڑی کا جو ہے جو نمبر کہاں ہے, وہ نمبر نکالیں. اب گاڑی کا جو چیسس نمبر ہے اس کا مارک ایکس کا, وہ چیسس نمبر 5 جگہ پہ لگا ہوتا ہے, اور انجن نمبر جو ہے وہ بلاک پہ امپوز ہوتا ہے. وہ چاہے گاڑی کو کچھ بھی ہو جائے, کتنی جل بھی جائے, کتنی ڈیمیج ہو جائے, لیکن وہ چیزیں اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہتی ہیں. صرف ان لوگوں نے یہ کرنا تھا کہ کیونکہ ان کو کراچی اور ہب یہ جو بھی ہب میں ایسا کرائم ہو رہا ہے یا درجی میں ہو رہا ہے, وہ سارا آؤٹ فال کراچی کا ہی ہے. اب ان کو اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ بھائی جب آؤٹ فال یہ کراچی کا ہے, یہ کراچی سے یہ گاڑی آئی ہوگی, تو صرف ایک اگر یہ اپنا آن لائن بھی چیک کر لیتے ہیں نا اس گاڑی کا چیسس نمبر, تو ان کو اسی وقت یہ پتا چل جاتا کہ یہ گاڑی جو ایف آئی آر ہے اس کی درخشاں کھانے کی, اس میں یہ گاڑی وانٹیڈ ہے. کہ بلوچستان پولیس اپنا یہاں کی ساؤتھ کی پولیس تو سوئی ہوئی تھی, یہ تو کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی تھی. اگر بلوچستان کی پولیس کا آئی او یا وہاں کا اے ایس آئی یا وہاں کا ایس ایس پی جو, کیونکہ یہ گاڑی جو ہے یہ نارمل گاڑی نہیں ہے, مارک ایکس ہر بندے کے پاس نہیں ہے. میں نے ایکسائز سے چیک کیا ہے, ٹویوٹا کرولا دوسری گاڑیاں لاکھوں کی تعداد میں رجسٹرڈ ہیں, لیکن مارک ایکس جو ہے وہ 2005 سے لے کر 2025 تک ابھی تک میں نے ڈیٹا لیا ہے, صرف 532 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں. اب 532 اگر لاکھوں کے اس سے مقابلے میں اگر کیا جائے نا, 532 کو کوئی اس میں 532 گاڑیوں پہ آدمی ورک کر سکتا ہے, آسان ورک کر سکتا ہے. اور اس میں ڈیفینس میں کتنی ہے, کہاں کون سی گاڑی رہتی ہے, تو بڑا آسان ہے پوچھنا. لیکن سر دیکھیں, ہم بلوچستان کی پولیس کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں, ساؤتھ تو سر کراچی کا میرا خیال ہے سب سے ترقی یافتہ ضلع ہوگا نا. کراچی کو بھی چھوڑیں آپ, پاکستان کا ایک ترقی یافتہ ضلع ہوگا کہ جہاں پر جو ہے وہ اتنا پوش علاقہ ہے, پاکستان بھر کے جو ہے وہاں پہ بڑے بڑے صنعتکار رہتے ہیں, امیر لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, سارے کرائم بھی وہیں پہ ہوتے ہیں, پراپرٹی کے ریٹ پورے پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اس علاقے کے اندر ہیں. تو سر اس علاقے کی پولیس کی ذمہ داری زیادہ نہیں ہے کہ جس کے پاس فیسلٹی زیادہ ہے؟ سر اس کی وہ تو انہوں نے تو آنیسٹلی, اگر میں اس کی جگہ پہ کہیں کسی اچھی پوسٹ پہ ہوتا یا ایس ایس پی ہوتا نا, تو میں اس کے تفتیشی افسروں کو جو پہلے جو تھے ساؤتھ والوں, ان کو اس کیس میں امپلیکیٹ کر کے ان کو چالان کر دیتا. کیونکہ آج کل جو ہے سسٹم اتنا آسان ہے, جیسے موبائل فون اگر کوئی گم ہو جائے, اگر آپ میری لوکیشن لینا چاہیں تو 5 منٹ یہ پتا چل سکتا ہے کہ میری لوکیشن کہاں آ رہی ہے. یہ S4 جو سسٹم لگا ہے اس پہ اربوں روپے خرچ آیا ہے. اب یہ S4 کا جو انہوں نے جو دیا ہے لنک دیا ہے وہ سی پی او کو دیا ہے. اب ہمارا تفتیشی افسر صرف سی پی او چلا جاتا, وہاں جا کے گاڑی کا صرف نمبر ڈالنا ہے. سر یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ S4 سسٹم ان کے پاس موجود ہے. مارک ایس گاڑی جو ہے وہ مارک ایکس گاڑی وہ بہت تھوڑی تعداد کے اندر موجود ہے, 500 سوا 500. بلوچستان پولیس نے وہ گاڑی ریکور کر لی ہے. گاڑی کوئی خدا نہ خواستہ بلاسٹ میں ٹکڑے نہیں ہو گئی, جلی ہے. اس کے بلاک کے اوپر بھی نمبر لکھا ہے, 5 جگہ آپ بتا رہے ہیں کہ جی اس کا نمبر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ تو 4-5-6 ایسے معاملات ہیں کہ جس میں فوری جو ہے وہ پہنچا جا سکتا تھا. میں ذرا عبید شاہ کو بھی شامل گفتگو کروں. عبید شاہ صاحب, جس طرح سے کھوسا صاحب توجہ دلا رہے ہیں, تو کیا ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا کسی جو ہے وہ شکایت کے پہنچنے کے بعد؟ کیا ہم ایف آئی آر کاٹ کر خاموش ہو جاتے ہیں؟ یہ عام طور پہ پولیس کا رویہ ہے یا اس کیس میں کوئی خاص دباؤ تھا پولیس کے اوپر؟ کیا آپ کے پاس خبر ہے عبید؟
اس ارمغان کے واقعے سے پہلے اتفاق ہے کہ میں درخشہ تھانے میں موجود تھا اور اس وقت وقت 4 بچوں کی مسنگ کے کیس جو ہیں وہ ایس ایچ او کے پاس آئے ہوئے تھے، جس میں سے ایک لڑکی تھیں اور 3 لڑکے تھے، اور والدین کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھا، اس کے نمبر اچھے نہیں آئے، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، کسی پارٹی میں بھی نہیں جاتا تھا، اور دوسروں کے معلوم کرنے سے وہ ان کی پارٹیز بھی ہوتی تھیں. تو اس طرح پولیس کا ایک پرسیپشن بن جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جناب، کیونکہ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ پوش علاقہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن سے وہ لوگ وابستہ ہو جائیں. عموماً وہ لوگ کسی اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے کسی کزن کے پاس چلے جاتے ہیں اور لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انویسٹیگیشن، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ایسے علاقوں میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بچہ خواہ اپنی مرضی سے گیا ہوا ہو، پولیس پر دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سے کم کی ایس ایچ او کے پاس سفارش نہیں آتی. تو عبید، آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہ پولیس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ اینٹی نارکوٹک فورس اس کو پہلے گرفتار کر چکی ہے، تو یہ وہی دوبارہ لے گئے ہوں گے، اور پولیس نے کہا کہ جی یہ تو کرمنل ریکارڈ تھا، تو بس یہ اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ تو کرمنل تھا؟ جی بالکل، جیسا کہ ساؤتھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ساتھ رہنے والے پڑوسی کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اس کا نام کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے. لیکن ان بچوں کے حوالے سے علاقے میں مشہور تھا کہ ڈیفنس کلفٹن کے تمام لوگ جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا ان کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، وہ ان دونوں کے نام سے بخوبی واقف تھے. یہی وجہ ہے، پارٹی بوائے تھے ایک طرح کے. جی بالکل. اور اے این ایف نے ایک ہفتہ قبل ہی مصطفیٰ کو ضمانت پر رہا کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی والدہ بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ بغیر سم کا موبائل استعمال کرتا تھا، اور ایک موبائل انہوں نے اس کی گاڑی میں بھی ڈال رکھا تھا ایز اے ٹریکر کے طور پر. پیرنٹس کی نگلیکشن بھی ثابت ہو رہی ہے. میں صرف اس پروگرام کو ہماری خواہش ہے کہ اس میں وہ گفتگو بھی کریں کہ جو پیرنٹس کو بھی کوئی نہ کوئی لائے عمل ضرور دے. دیکھیں، بچہ اے این ایف کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، وہ بغیر سم کا موبائل استعمال کر رہا ہے، کسی 2 نمبر قسم کی ڈیوائس کے ذریعے استعمال کر رہا ہے، تو آپ کو ٹھٹک جانا چاہیے، اپنے بچے کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر لینا چاہیے. ایک جنرل بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے مصطفیٰ کا. مجھے اس کے بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ اس کی والدہ نے ایسے کیوں کیا، لیکن عام طور پہ پیرنٹس کو ٹھٹکنا ضرور چاہیے. میں عبید آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن ذرا جنید شاہ صاحب، اینٹی ٹیررزم کوڈ جو ہے وہ ملزم کو ریمانڈ میں نہیں دیتی، پولیس کو تفتیش نہیں کرنے دیتی، تو سر پھر شاہ صاحب پولیس جو ہے وہ اتنی قصوروار تو نہ ہوئی نا؟ پولیس کے اوپر تو فائرنگ بھی ہوئی، پولیس پارٹی زخمی بھی ہوئی، پھر ہم پولیس کو قصوروار کہہ رہے ہیں. یہاں پہ کھوسا صاحب بتا رہے ہیں ظاہر ہے کہ پولیس کا قصور اپنی جگہ ہے، لیکن عدالتیں بھی تو جو ہے وہ دیکھ نہیں رہی. وائٹو لگا کر سنا ہے جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر انکشاف ہوا ہے کہ امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کے اندر کہ اے ٹی سی کورٹ نے جو ہے وہ ملزم کو ریمانڈ نہیں دیا بلکہ جیل کسٹڈی کر دیا. تو یہ غلط تاثر ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو کورٹ پروسیجر ہے اس کو فالو کیا ہے. دیکھیں، ریمانڈ لینا پولیس کا کام ہوتا ہے، پولیس کچھ بھی کر کے جو ہے وہ ملزم کا ریمانڈ حاصل کر لیتی ہے اگر پولیس کو ریمانڈ چاہیے ہو. اس میں کیونکہ دیکھیں جج کا اتنا رول نہیں ہوتا، جج وہ قانونی تقاضے پورے دیکھتا ہے جو پولیس پیش کرتی ہے کہ آیا کہ اسے ریمانڈ کیوں چاہیے. اچھا، جب یہ مصطفیٰ عامر کا کیس ہوا اور پہلا جب ریمانڈ پیش کیا گیا ارمغان کا، تو پولیس کی جو نااہلی تھی وہ سامنے تھی، کیونکہ پولیس نے جب ریمانڈ پیپر عدالت میں پیش کیا تو اس میں پولیس نے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے یا ٹھوس وجوہات نہیں تھی اس کے اندر. پولیس کے پاس وہ کہاں سے پیش کرتی؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو جب وہ ٹھوس شواہد ان کے پاس نہیں تھے، نہ انہوں نے یہ کہا اتنے عرصے میں، نہ وہ باڈی ریکور کر سکے، نہ وہ گاڑی ریکور کر سکے. صرف ان کا ایک یہ تھا کہ ہمیں ملزم پر شک ہے کیونکہ یہ اس کا دوست تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لاپتہ ہونے پہ اس کے ملوث ہونے کا خدشہ ہے. تو اس بنیاد پہ اے ٹی سی تو ریمانڈ نہیں دے سکتی تھی. ہاں، البتہ جب کورٹ کی سماعت ہوئی تو ملزم نے یہ ضرور کہا کہ مجھے جنید، دیکھیں وہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ جس کیس میں اے ٹی سی 780 لگا، وہ کیس تھا جس میں پولیس پارٹی کو زخمی کیا گیا تھا، مزاحمت کی گئی تھی جب پولیس پارٹی پہنچی تھی اس کے گھر پہ. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ کوئی شہری پولیس پہنچے اور اس کے اوپر فائرنگ شروع کر دے، یا تو وہ شہری بہت بڑا کوئی جو ہے وہ مافیا سے تعلق رکھتا ہوگا. عام طور پر اس طرح تو نہیں ہوتا نا، پولیس گھروں میں جاتی ہے یا پولیس کسی جگہ پہ چھاپا مارے تو مزاحمت کا مطلب تو ہم عام طور پہ یہی لیتے ہیں، اس میں تو پولیس مقابلے ہو جایا کرتے ہیں. تو پھر یہاں پر شاید پولیس نے بڑی کوئی رعایت کی ہے. دیکھیے بالکل یہ جو آپ کا جملہ تھا کہ پولیس کی جانب سے ملزم کو بہت زیادہ رعایت دی گئی، تو شروع میں تو بالکل ایسے ہی نظر آ رہا تھا. دیکھیں 4 مقدمات درج ہوئے تھے اس کیس کے جیسے یہ واقعہ ہوا، تو 4 مقدمات ہیں جس میں سے ایک اغوا برائے تاوان کا تھا، دوسرا مقدمہ جو تھا وہ پولیس مقابلہ اقدام قتل کا تھا، اور 2 مقدمات جو تھے وہ 23 اسلحہ ایکٹ کے تھے. پولیس نے جب پہلا جو ریمانڈ پیش کیا تھا وہ اغوا برائے تاوان میں پولیس نے جو ہے وہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن جب دوران سماعت ہوئی تو جج نے
ملزم سے ہی پوچھا تھا کہ پولیس نے آپ کو تشدد تو نہیں کیا، تو اس دوران ملزم نے کہا کہ مجھے کمر سے نیچے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس دوران جج نے کپڑے اتار کے بھی ملزم کے دیکھے تھے تو اس میں چوٹوں کے نشان تھے، کافی زیادہ چوٹ۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ محرک جو بنا ریمانڈ کا، جو پولیس کو ریمانڈ میں نہیں دیا گیا، جوڈیشل کسٹڈی کیا گیا، وہ تشدد تھا؟ جی بالکل، یہ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نیاز صاحب، یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے سر ایک بریک پہ جا رہا ہوں، بریک کے بعد آؤں گا۔ تو سوال سر یہی ہے کہ کیا عدالت نے کہیں پر جو ہے وہ پولیس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا نظام تفتیش کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، یا عدالت کے کسی فیصلے کے نتیجے میں ایسا کوئی تاثر آیا ہے؟ کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہائی کورٹ میں پیش ہوا وہ جو آرڈر تھا، تو پتہ لگا کہ وائٹو لگا کر جو ہے وہ اس کو چینج کیا تھا۔ جنید شاہ سے تصدیق بھی لیں گے، اور کھوسا صاحب سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک کے بعد جواب دوں گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کھوسا صاحب سوال آپ کے پاس سر چھوڑ کر گیا تھا، جس طرح جنید شاہ صاحب ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ تشدد کے بعد عدالت اس امر کی طرف مائل ہوئی کہ ملزم کو جو ہے جوڈیشل کر دینا چاہیے، پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دینا چاہیے۔ تو سر کہیں پر آپ کو فیل ہوا کہ پولیس اپنا مقدمہ ٹھیک سے لڑ نہیں پائی، کہیں پر پولیس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کیونکہ پولیس کے اوپر مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، پھر پولیس جو ہے وہ ہم نے دیکھا گئی ہائی کورٹ گئی، تو اس سارے معاملے میں کہاں پر آپ کو کوئی آؤٹ آف دی باکس کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتی؟ جناب اس میں دیکھیں، اس میں پولیس، اگر میں پولیس پہ پردہ ڈالوں تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس فورم پہ بیٹھ کے سچی بات کرنی ہے۔ پہلے پولیس کی نااہلی تو اسٹارٹ وہاں سے ہو گئی کہ پولیس نے اس کو سیٹرڈے کو گرفتار کیا، ارغمان کو۔ سیٹرڈے جو ہے ایسے کیسے میں اسی پوسٹ پہ AVCC میں بھی SSP رہ چکا ہوں، تو ہمارے جو جیسے ایک بندہ زخمی ہو کے ہاسپٹل پہنچتا ہے نا، تو پہلے 3-4 گھنٹے وہ بہت کروشل ہوتے ہیں کہ اس کو یا تو بچ جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر کیس میں ہم پہلے 4-5 گھنٹے جو ملزم پکڑا جاتا تھا ہمارے لیے کروشل ہوتے ہیں کہ کیونکہ اس میں لڑکا مسنگ ہے، اور لڑکے یہ ایویڈنس ہے کہ لاسٹ جو سین اس کا تھا بچہ مصطفیٰ جو تھا وہ ارغمان کے پاس تھا۔ جو لڑکے کی جو ڈیوائس ہے، وہ ڈیوائس کی لوکیشن وہاں آ رہی ہے انٹرنیٹ والی، انٹرنیٹ کی ڈیوائس سے جو IP ایڈریس نکلا، IP ایڈریس دیتا ہے پن لوکیشن، وہ پن لوکیشن ارغمان کے گھر کی آ رہی ہے۔ اب یہ چیزیں ساری جو ہے وہ جس پولیس نے اس کو پکڑا ہے اس کو پتا تھا کہ اس کے خلاف یہ چیزیں ہمارے پاس پہلے سے اسٹیبلش ہوئی تو ریڈ ہوا نا، ورنہ یہ ریڈ کسی اور محلے والی کسی اور گھر پہ ہو جاتا۔ بالکل، اس گھر پہ پولیس کیوں گئی؟ ان کو پتا تھا یہ چیزیں ہمارے ان کو مل چکی تھی۔ اب یہ ملزم بچہ جو مصطفیٰ ہے ارغمان کے پاس ہی ہے، جب اس کو لے آیا سیٹرڈے کو تو وہ 4-5 گھنٹوں میں اس کو بریک کر دینا تھا اور جا کے بلوچستان سے اس کی باڈی ریکور کرنی چاہیے تھی۔ جو پولیس نے غفلت کی، پولیس نے نہیں کیا۔ سنڈے کو صبح کو جو ہے اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ساؤتھ کی عدالت میں، وہاں 1 دن کا ریمانڈ مل گیا۔ ٹھیک ہے، اب سنڈے کا دن بھی پورا یہ وہاں برگر کھاتا رہا، KFC کھاتا رہا اور پیزا کھاتا رہا، پولیس سے پوچھ ہی نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا منڈے کو اس کو جا کے دہشت گردی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ وہاں جج صاحب نے پہلے پولیس ریمانڈ دیا، پھر وائٹو لگا کے اس کو جیل ریمانڈ کر دیا۔ اٹ مینس وہ انفلوئنس ہوا۔ دیکھیں کوئی بھی فیصلہ جو ہے ایک بار اناؤنس ہو جائے، کوئی ہو جائے، عدالتیں واپس نہیں لیتی۔ عدالت یہی کہتی ہے کہ بھائی آپ سمجھ رہے ہو غلط فیصلہ ہے یا صحیح فیصلہ ہے، آپ اس کو چیلنج کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ وائٹو لگا کے جو اس کو چینج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اٹ مینس انفلوئنس ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کھوسا صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جنید شاہ صاحب، جس طرح کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ انفلوئنس تو تھا ہی نا، آپ کے ساتھ بھی تو جب آپ عدالت کے باہر موجود تھے تو ارمغان کے والد نے کیا کہا تھا، ذرا بتائیں نا۔ دیکھیے، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ فاضل جج نے جو ہے وہ وائٹو لگا کے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کو جیل کسٹڈی میں کنورٹ کر دیا، تو یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ دیکھیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب کوئی ریمانڈ پیش ہوتا ہے تو کورٹ پروسیجر یہ ہوتے ہیں کہ اسے چیمبر میں پیش کیا جاتا ہے ملزم کو، کیونکہ اس کو ظاہر سی بات ہے سیکیورٹی رسک ہوتا ہے۔ سر آپ یہ بتائیں نا، ارمغان کا والد آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہا تھا جب کورٹ کے باہر موجود تھے؟ ایک ویڈیو بھی آپ نے شیئر کی تھی، وہ آپ کو بھی کہتا تھا آپ غلط رپورٹنگ کرتے ہو، کیا کہہ رہا تھا ذرا بتائیں نا، کیا انفلوئنس کرنا چاہ رہا تھا وہ، کیا اس کا طرز عمل تھا؟ پھر ارمغان کا جو اپنا طرز عمل ہے، کیا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عدالتی سسٹم سے، پورے نظام تفتیش سے واقف ہے کہ کس طریقے سے کیا بیان، کس سوال کے جواب میں کیا بیان دینا ہے؟ یہ فیل ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کو؟
ہاں جی بالکل. دیکھیے جب یہ پیشی ہوئی تھی نا ملزم ارمغان کی تو وہاں پہ اس کے والد بھی موجود تھا, اس کی کیونکہ وہ اس کی جو کوشش یہی تھی کہ وہ فاضل جج سے ملاقات کر سکے ہیئرنگ سے قبل. تو یہ کوشش عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ فاضل جج سے ملاقات کر لی جائے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہوتا عام طور پر, لیکن کورٹ میں اسے جج کے چیمبر میں جانے سے روکا گیا تھا. میں وہاں پہ خود موجود تھا کیونکہ وہاں پہ جو سیکیورٹی افسر موجود تھے, پولیس اہلکار, انہوں نے ارمغان کے والد کو جانے سے روک دیا تھا, جس پہ اس نے شور شرابہ کیا وہاں پہ کہ مجھے جج سے ملنا ہے, یہ میرے بیٹے کو مار دیں گے. لیکن اس کے بعد جو تھا وہاں کے جو کورٹ اسٹاف تھا انہیں سمجھایا کہ بھئی اگر آپ کو کوئی اپنی بات پیش بھی کرنی ہے, آپ تحریری طور پہ جو درخواست لکھیں اور وہ فاضل جج کے روبرو پیش کریں. جس کے بعد ارمغان کے والد نے جو ہے وہ تحریری ایک درخواست لکھی تھی فاضل جج کے لیے کہ مجھے خدشہ ہے کہ میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا, لہٰذا میری بات سنی جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھا, آپ کو کہیں پہ فیل ہوا, آپ کو پوری کیس کی جو پیشیاں تھیں اس میں آپ کو کہیں پہ فیل ہوا کہ ارمغان اور اس کا والد, پھر ارمغان کا گر جانا بار بار, ہفتے کو بھی وہ گر گیا, اس سے پہلے بھی وہ گر گیا, کہیں آپ کو یہ فیل ہوا کہ وہ پورے اس سسٹم کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے, اس سسٹم کو یوز کرنا چاہتا ہے, سسٹم میں جو فلاز ہیں یا سسٹم میں جہاں پر جو ہے وہ کوئی ریلیف کی گنجائش ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے؟ فواز صاحب بالکل, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ دیکھیں ایک جو ملزم ہوتا ہے نا, جس سے نادانی میں کوئی جرم سرزد ہو جائے تو وہ ایک نظر آتا ہے. لیکن ارمغان کا کیس بڑا ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ جب ہم نے دیکھا نا پہلی پیشی ہوئی اور ملزم جب کمرہ عدالت میں آیا تو جیسے اسے جج نے پوچھا تو وہ ایسا رونے لگا کہ مجھے مارا, اور بے ہوش ہو گیا فوراً. اچھا جب آخری اس کی سماعت ہوئی تو اس وقت جو صورتحال دیکھنے آئی وہ بڑی دلچسپ تھی, کیونکہ جیسی ملزم ارمغان کو کمرہ عدالت میں لایا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, خود چل کر کمرہ عدالت میں آتا ہے, اور جب روسٹ اس پہ چیمبر میں عدالت کے کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ بات کرتا ہے جیسے, لیکن جج جیسی سوال کرتے ہیں کہ آپ کو مارا تو نہیں ہے, تو پولیس جو وہاں پہ موجود تھی, پولیس اہلکار, اس کا کہنا ہے کہ اس کے والد جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھا اس نے ارمغان کو اشارہ کیا, اور جیسے اشارہ کیا ارمغان جو وہ گر گیا. اور اس کے بعد سنا جج صاحب نے لفٹ بھی نہیں کرائی کہ وہ گرا ہے یا وہ پڑا ہے. بالکل اس کے والد جبکہ چیخنے لگا کہ میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا ہے, اسے جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے, پولیس مار رہی ہے, لیکن فاضل جج نے جو ہے وہ اس بات کو اہمیت نہیں دی. ٹھیک ہے. عبید شاہ صاحب, سر اس میں پولیس کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمپرومائز تھی, تفتیش نہیں کرنا چاہتی تھی, جان چھڑانا چاہتی تھی؟ اس خاص کیس کے حوالے سے تھا KFC اور برگر کھلانے کا رجحان, یا جو گرفتار ہوتا ہے پولیس KFC اور برگر اس کو قریب سے منگوا کے کھلاتی ہے عام طور پہ, کیا ہوتا ہے؟ سر اگر تفتیش کا معاملہ ہم تھانے سے دیکھیں, جب مقدمہ درج ہوا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے ایسے بڑے بچوں کے حوالے سے کہ ناراض ہو کے کہیں چلے گئے ہوں گے, تھوڑی دیر میں خود ہی آ جائیں گے, اور FIR کاٹنے کے حوالے سے بھی دباؤ تھا. تفتیش کے حوالے سے جیسے نیاز کھوسہ صاحب نے بھی اپنی تحریر میں لکھا تھا کہ جب اغوا برائے تاوان کی ان کی والدہ کو کال موصول ہوتی ہے تو وہاں سے خرابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو کچھ خاص میڈیا میں کچھ خبریں قبل از وقت بھی اور ضرورت سے زیادہ ایک کھچڑی بنائی گئی, جس سے جو اصل کیس جو ہے وہ خراب ہوا. کبھی لڑکیوں کی انوالومنٹ آ جاتی, کبھی اس کو جب یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا اور DSP زخمی ہوتے تو پہلی انفارمیشن ہمارے پاس یہ آئی تھی کہ 2 ڈرگ ڈیلرز کے درمیان جو ہے پیسوں کا تنازع, جس پہ پولیس نے ریڈ کی ہے کہ وہاں پہ ایک ڈرگ ڈیلر کو اغوا برائے تاوان کی نیت سے رکھا ہوا ہے. تب اغوا برائے تاوان سے سلسلہ نکل کے لڑکی کے ساتھ کچھ نازیبا حرکت, اور پھر اس پہ مصطفیٰ عامر کا مذاق اڑانا, اور یہ ساری چیزیں. اب تو تفتیشی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ارمغان ہے شاید اس کی ایسا ارادہ نہیں تھا, لیکن شاید نشے کی حالت میں اس یہ چیزیں ہو گئی, اور وہ جو چیز تھی وہ ہوتی نشے کی حالت اور وہ سلسلہ ہوتے ہوتے ہب پہ جا کے, یعنی کہ بلوچستان پہ گاڑی کو نظر آتے. کیا یہ بات درست ہے جو میں نے پڑھی بھی ہے مختلف رپورٹس کے اندر کہ جب مصطفیٰ نے مبینہ طور پہ, ظاہر ہے کہ اسی انویسٹیگیشن کے بعد کوئی کورٹ عدالتی فیصلہ کرے گی درست ہے غلط ہے, کہ جب اس کو منشیات دی کسی تھیلی کے اندر تو اس نے منشیات لینے کے بعد اس کو پیسے بھی دیے, اور یہاں تک بھی معاملہ ٹھیک تھا, پھر بحث شروع ہوئی کسی بات کے اوپر. ایسا ہی ہے عبید شاہ صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دراصل یہ چیزیں ریکارڈ پر بھی آ چکی ہیں, اور SSP AVCC سے بھی جو ہماری بات ہوئی تھی اس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ارمغان
کا جس خاتون کے ساتھ کچھ معاملہ تھا، فزیکل معاملہ تھا، اور اس میں اس خاتون نے مصطفیٰ کو واٹس ایپ پہ کچھ چیزیں اندر کی بات کیا، کچھ ایسی کر دی جس میں دوستوں میں ایک مذاق کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. یعنی کہ ایک دوسرے پہ تانا طنز کے ذریعے معاملہ شروع ہوا اور وہ قتل کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوا. لیکن قتل کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا، پولیس کی نااہلی کیا تھی، ہم اس کے اوپر بات کریں. اب پروگرام کا آخری حصہ ہوگا. کھوسا صاحب، میں آپ کے پاس پھر سے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اب آخری ہم پارٹ میں ڈسکس کریں گے. نسیم عادل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، عبید شاہ صاحب کا ہم شکریہ بھی یہاں پہ ادا کریں گے کہ پولیس کے پاس اب کون کون سے آپشنز ہیں اس کیس کو ایک نمونہ بنانے کے لیے، لوگوں میں تحفظ کا احساس دلانے کے لیے کہ آپ محفوظ ہیں. خاص طور پہ ضلع اگر ساؤتھ کی بات کریں، جنوبی کی بات کریں، تو وہاں پر لوگ کیسے یقین کریں کہ ہم اتنے مہنگے گھروں کے اندر رہتے ہیں، ہماری اولاد محفوظ ہے نہیں ہے. کیا اس کو منشیات سے روکنے کے لیے حکومتی سطح پہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا تجاویز بنیں گی؟ بریک کے بعد جائزہ لیں گے اور پروگرام پھر اختتام کی طرف جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. کھوسا صاحب، اس میں دو پہلو ہیں اب کیس کے. اب ہم مستقبل کی اگر بات کریں، ایک پہلو تو بڑا واضح ہے کہ سر جرم ایک ہوا ہے، اس میں سزا ملنی چاہیے جو سزاوار ہے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے جس نے جرم کیا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. دوسرا سر تحفظ کا احساس بھی ہے. بچے ہیں چھوٹے، اور بچوں کے معاملے میں ہر بندہ ہی سینسیٹیو ہوتا ہے. ہمارے آپ کے سب کے بچے ہیں، تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بچے ایسے ماحول میں پرورش کریں کہ جہاں پر اس طریقے سے جرم عام ہو رہا ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں معاملات کر رہے ہوں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو ان کو پکڑنے والا. تو سر اب پولیس کے پاس اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کیس کو صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے کیا کیا راستے ہیں سر؟ جناب، اس سے دیکھیں کیس تو جو پہلے سے بہت کمزور ہو چکا ہے. کہ کیس کی جو ایویڈنس ہے وہ اس کو مسئلہ خراب ہو گئی ہے یا کیا گیا ہے، وہ ایک الگ ایک بحث ہے. تو یہ اس وقت کیس، یہ بالکل یہ کراچی والا کیس بہت کمزور ہے. جو بلوچستان والا کیس ہے، اگر وہ اس کو وہاں کا آئی ہو اس کو مضبوطی سے اٹھاتا ہے اور وہاں سے ساری جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے کہ یہ گاڑی وہاں سے کیسے آئی، وہاں سے S4 کے جو ہے وہ ویڈیو لیتا ہے، یا جس ہوٹل میں ان لوگوں نے کھانا کھایا ہے، جس مسجد میں رات سوئے ہیں، اور اس کے بعد جس سزوکی میں انہوں نے سفر کیا ہے، جو اوبر کا رکشہ ہے یا اوبر کی کار ہے بعد میں اس کو یوز کیا ہے، اس کو وہ ایپ ہے، اس ایپ میں ساری چیزیں ہیں. اگر وہ بلوچستان کی پولیس وہاں سے اپنا کیس وہ وہاں سے اٹھا کے وہ ٹوٹل اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے اس کو بلوچستان لے جائیں، اس کیس میں چالان کر دیں، تو یہ ایک چیپٹر تو وہاں کا جو یہاں سے یہ ڈیڈ سے گاڑی گئی ہے اور وہاں گاڑی جلی ہے اور ڈیڈ باڈی کو جلایا گیا ہے، وہ اس کو ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ چیز کا موقع بھی ہے. سر ایک کیپیبلٹیز کی بھی اگر یہاں پہ بات کر لیں تو جو ڈیفنس کی پولیس نہیں کر پا رہی وہ بلوچستان کی پولیس کر پائے گی؟ جناب دیکھیں، ڈیفنس کی پولیس نے غفلت تو کی ہے نا، کیونکہ ڈیفنس میں جب FIR رجسٹر ہوئی ہے اس کے بعد والدہ نے اس رجسٹر ہوتے ہی اس کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کے پاس یہ ڈیوائس ہے اس نمبر کی اور وہ یوز کر رہا ہے. اب اس کے آئیو کا جو 7 تاریخ FIR رجسٹر ہوئی ہے وہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو یہ جا کے اس کی ڈیوائس کا CDR نکالتا. CDR نکالنے کے بعد اس کا IP ایڈریس نکال کے اس کو وہ اسی 8 تاریخ کو یہ کیس ورک آؤٹ ہو جانا تھا. لیکن ان لوگ وہ دوسری باتوں میں پڑ گئے کہ بھائی ANF لے گئی، یہ لے گئی، وہ لے گئی. وہ چلو، یہ تو آپ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بھی اس کو لے گیا ہے، آسمان کھا گیا، زمین کھا گئی. ہاں، لیکن آپ کے پاس جو ایویڈنس خاتون دے رہی ہے کہ بھائی اس کے پاس ڈیوائس ہے اور فلاں نمبر کی ڈیوائس ہے، اس کی جگہ CDR تو نکالو. یعنی کہ اب آپ کہتے ہیں کہ اب گیند جو ہے وہ بلوچستان پولیس کی کورٹ کے اندر ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انویسٹیگیشن اچھی کر کے کیس کو کس جانب لے کے جانا ہے. یعنی کہ ڈیپینڈ ہم اسی پہ کرتے ہیں. دیکھیں اسی جب وہ کڑی جو مضبوطی کے ساتھ آگے آئے گی نا تو اس کیس کو سزا ہونے میں یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ والا لنک ویک ہوا ہاں تو پھر تو دونوں کیس گئے. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جنید شاہ صاحب، آپ ظاہر عدالتوں میں شارق تتوئی کا کیس بھی دیکھا ہے آپ نے، انتظار کیس بھی دیکھا ہے، یہ لڑائی جھگڑوں کے اس طرح کے کیسز سینکڑوں آپ عدالتوں کے اندر دیکھتے ہیں. جان نظر آ رہی ہے آپ کو جیسا کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی والا تو کمزور ہو چکا ہے؟ دیکھیے، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کیس کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ جب یہ شروع میں جب یہ کیس آیا تھا تو اس وقت لگ رہا تھا
کہ پولیس جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہی ہے، لیکن اب جب یہ دوبارہ سے کیس جو ہے وہ AVCC وغیرہ کے پاس آیا ہے اور جس طرح انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، پروسیکیوٹر جو عدالت میں پیش ہوئے تھے انہوں نے جو شواہد دیے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کیس میں شاید پولیس جو ہے وہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے. سر سنجیدہ ہو جائیں لیکن پانی سر سے گزر چکا ہو تو کیا کر لیں گے آپ؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اس میں آج جو پولیس لاسٹ ہیئرنگ پہ جو پولیس کا جو موقف تھا کہ اس میں 2 گواہان کے بیانات کرانے 164 کے، تو اگر پولیس 164 کے بیانات کراتی ہے اور شواہد پیش کرتی ہے تو مے بی کہ یہ کیس جو ہے مستقبل میں جا کے ملزمان کو ہو سکتا ہے کیفر کردار تک پہنچا سکے. ٹھیک ہو گیا. کھوسا صاحب آپ متفق ہیں ہمارے جنید شاہ صاحب کی بات سے؟ جناب میں متفق اس لیے نہیں ہوں کہ جو جن 2 گواہوں کے بیانات کرائے جا رہے ہیں نا، وہ دونوں گواہ جو ہیں وہ ارغمان کے ملازم رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک وہ ہے، کسی بھی وقت وینور ہو جائیں گے، وہ جا کے کورٹ میں جا کے بیان دے دیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر. نسیم عادل صاحب آپ بھی کیس کور کرتے رہے ہیں، عبید شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا ہے پہلے، تو کیس کے اندر کراچی پولیس کا سر ایک کردار تو بڑا واضح یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک منشیات کا دھندا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اندر انوالو ہیں، ANF سے گرفتار بھی ہو رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں اور پارٹیوں کے اندر غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ تو ڈیفینس میں اب جو ہے وہ عام زبان زادے عام میں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. شناختی کارڈ بلاک ہے، ایک جو مرکزی ملزم ہے اس کا شناختی کارڈ بلاک ہے. اب منی لانڈرنگ کا خدشہ بھی ہو رہا ہے، وہ کال سینٹر چلا رہا ہے، اس نے درجنوں گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس امپورٹڈ اسلحہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہے. نسیم عادل صاحب یہ سارا معمول ہے؟ دیکھیں فواد صاحب، اس میں پہلے تو میں اپنا بات کروں گا کہ جو وہاں کی جو تفتیشی پولیس ہے اس کی بہت بڑی نااہلی ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اس کا مقدمہ بھی درج ہوا، پولیس نے کچھ اس پہ ورک آؤٹ نہیں کیا تھا. وہاں پہ منشیات سر عام بکتی ہے بنگلوں میں اور اپنے اسکولوں میں، کالجز میں گیسٹ ہاؤس چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن پولیس کا فوکس جو ہے صرف ان چیزوں پر ہوتا ہے، لیکن جو اہم کیس تھا اس پر نہیں تھا. اسی وجہ سے جو ہے وہ جو کراچی پولیس چیف تھے انہوں نے جو SIO تھا وہاں کا تھانہ درخشاں کا اور جو IO تھا اس کو وہاں سے معطل کیا، اس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا. اگر وہ پولیس اسی دن بہترین انداز میں تفتیش کر لیتی اور اس کے گھر پہ ریڈ کرتی تو ممکن ہے کہ وہ کیس جب ہی حل ہو جاتا. یہ 1.25 مہینہ ہو گیا اس کیس کو، لیکن اس کے بعد جا کے لاش اب ملی ہے اور ابھی لاش کا DNA ہوگا. اس کے بعد یہ ثابت ہونا بھی باقی ہے کہ یہ لاش ارمغان کی ہے یا نہیں ہے. اور باقی وہاں پہ جو پولیس ہے، وہاں پہ جو گیسٹ ہاؤس چل رہے ہیں، منشیات ہے، وہ سر عام ہے، نجی محفلیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن پولیس وہاں پہ ان سے پیسے لیتی ہے. سیدھی سی بات ہے، وہاں پہ یہ کام سب چل رہے ہیں. بہت سارے ایسے کام چل رہے ہیں کہ جو معاملات کو خراب کریں. خدا صاحب کنکلوڈ اگر آپ کرنا چاہیں اس کیس کے حوالے سے سر، آخری 1-8 منٹ ہے میرے پاس. بس جناب میں یہی ہے کہ اس کی تفتیش جو ہے کہ کسی اچھے آدمی کو دینی چاہیے. اب جو تفتیشی افسر اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ بالکل نیا بندہ ہے، 2019 میں اپوائنٹ ہوا ہے. 2019 کے اپوائنٹ ہونے کے بعد اس نے کورس کیا ہے، کورس کرنے کے بعد وہ اس نے مقصد ہے کہ وہ فیلڈ میں آیا ہے. اب اس کا 3-4 سال کا تجربہ ہے، اس کو اتنا امپورٹنٹ کیس تھما دیا گیا ہے. ایک تو مجھے اس بات میں میرا کنسرن ہے کہ ایسے نہیں کسی سینئر آدمی کو دینا چاہیے کہ جو صورتحال کو اچھے طریقے سے دیکھے. سینئر آدمی کو دینا چاہیے، صورتحال کو اچھی طریقے سے دیکھے. یا SSP جو ہے وہ جو ہے وہ کسی جیسے DIG ہیں ایسٹ والے، جی اپنا ایسے آدمی کو دینا چاہیے. اپنا DIG لاڑکانہ ہے، اس کو دینا چاہیے. DIG سکھر ہے. اب DIG سکھر جو ہے اپنا عبداللہ چاچڑ صاحب، اب یہ انتہائی جو ہے ایک ہوشیار آدمی ہے اور ایماندار بھی ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ آدمی بھی ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی اچھے افسر کو اگر یہ کیس چلا جائے تو کیس ویلڈ ہو سکتا ہے، اس میں جان آ سکتی ہے، اس کی صورتحال جو ہے وہ بہتر طور پہ کورٹ میں پیش ہو سکتی ہے. جناب دیکھیں، آپ ایک آدمی کو آپ 2 دفعہ تو وہی سام پہ ڈس نہیں سکتا نا. اب جب پہلے AVCC نے جو کارکردگی دکھائی، وہ اس پہ تو بڑا سوالیہ نشان ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ نیاز کھوسا صاحب سر، آپ کا، آپ نے وقت دیا. نسیم عادل صاحب، عبید شاہ صاحب یہاں موجود نہیں، ہمارے پاس ساتھ تھے. آپ کا شکریہ. جنید شاہ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، اسی بات کے ساتھ آج پروگرام کا اختتام کریں گے کہ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں وہ صورتحال ضرور سامنے آنی چاہیے کہ جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، لوگوں میں تحفظ کا ایک احساس ہو، اور خاص طور پر پولیس سے یہی درخواست کریں گے جو آپ کا سلوگن ہے کہ پولیس کا فرض ہے مدد آپ کی،
سرکاری دفتروں کا بدقسمتی سے صرف پولیس نہیں، پاکستان میں یہی ماحول ہے کہ جب آپ ایک درخواست لے کر جائیں تو عام طور پر جب تک سفارش نہ ہو اس وقت تک وہ داخل دفتر ہی رہتی ہے. پولیس والا ہو، ریلوے ملازم ہو یا کوئی بھی ملازم ہو، وہ اٹھا کر اس کو سائڈ میں رکھ دیتا ہے. اگر پہلے موقع کے اوپر ہی اہمیت دی جائے گی، کسی فرد کی شکایت کو جو وہ کوئی جگہ دی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ پاکستان میں انصاف میں اس طرح کی شاید تاخیر نہ ہو، لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو سکیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.